قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ سے اللہ رب العزت کی مرضی کی خاطر اللہ کے دین اور اللہ کے کلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں سننے اور وعدہ کرنے کے لیے آئے ہوئے. کسی نے آپ کو زبردستی ایمان تک نہیں بیٹھایا ہے. ایمان نے آپ کو اس کلمہ پہنچایا ہے. یہ بھی چیز تقدیر اور شرف اور عزت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ عثمان کا جو کوشش کرتے ہیں اس قسم کی مجلسوں کے سجانے اور بتانے کی. جاریات میں جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ اس قسم کے عمومی اجلاس کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نیک اعمال کو انشاءاللہ قبول کرے گا. طاہا بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے. اس نے کہا کہ فلاں دن جاریات میں حاضر ہو کر کے کچھ اخوان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنی. میں نے پوچھا کہ موضوع کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی عام موضوع. آخر تک میں آتے ہوئے عصر کے وقت میں نے سوچا ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھوں. وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جس کو ائمہ کتاب الرقائق میں یعنی ایسے موضوع کے لیے ذکر کرتے ہیں ایسے ابواب میں جس کو پڑھ کر کے کم سے کم آدمی کا دل نرم ہو. اس زمانے میں یقیناً لوگوں کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. حقیقت ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کے رسول کا کلام سن کر کے بھی ہمارے دل حرکت میں نہیں آتے. ہمارے دل میں تاثر نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کے ذکر کرنے سے یقیناً کچھ نہ کچھ دل کو بسیجنے کا موقع ملے گا. تو کوشش یہی ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر اس کا ترجمہ کر کے یا اس کا ترجمہ سے پڑھوں اور اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے جیسا کہ ہو سکتا ہے یہ تمہید کے طور پر تمہید لمبی ہو مقصد چھوٹا سا آخر میں بیان کروں انشاءاللہ. اس حدیث مبارک کا ذکر لیکن بہرحال اس کو غور سے سننے اور اس سے تاثر لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے زمانوں میں بھی تاثر دے اور ہمارے دلوں کو اس طرح نرم کرے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سن کر کے ہمارے دل نرم ہو جیسا کہ مومنین کی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں حاضر ہوئے. قبر تک پہنچے لیکن قبر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر کے بیٹھ گئے اور ہم سب آپ کے ارد گرد چپ چاپ ایسے بیٹھ گئے جیسے کہ ہم میں کے ہر ایک کے سر پر چڑیا بیٹھی ہو. ذرا سی حرکت ہو تو اڑ جائے. یعنی بغیر حرکت اور بغیر کسی آواز کے ہم چپ چاپ آپ کے سامنے بیٹھ گئے. یہی ادب کا تقاضا تھا صحابہ کرام کا پیارے رسول کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں عزت رسول اور عظمت رسول کی پیش نظر میں نظر بھر کر آپ کو دیکھ نہیں پاتا. اگر کوئی کہے کہ میں آپ کی صفت بیان تو نہیں بیان کر سکتا. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ گئے پیارے رسول کے ارد گرد اور آپ کی کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی چھوٹی سی جس سے آپ زمین کو کریز رہے تھے.
اور پھر آپ آسمان کی طرف 3 مرتبہ آپ نے نظر اٹھائی اور پھر نظر کو نیچے کی زمین کی طرف، اسی طرح 3 مرتبہ نظر کو اوپر اٹھائی، پھر آپ نے نظر کو نیچے کیا۔ دیکھیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 3 مرتبہ آپ نے تاکید فرمائی۔ جب بھی کسی بات کی تاکید آپ کو منظور ہوتی تھی تو آپ 3 مرتبہ کم سے کم کہتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پر باب بھی باندھا ہے کہ تاکیداً کسی بات کو 3 مرتبہ کہنا۔ قبر سے متعلق میں نے اسی وجہ سے اس موضوع کو یہاں اختیار کیا، اچانک آ رہا تھا تو میں اس کا فوٹو نکالا اس حدیث کا۔ ہم نے کہا کہ لوگوں کے سامنے حقیقت ہے کہ دل ہم سب کے نرم نہیں ہو رہے ہیں اس زمانے میں، اور قبر کی زیارت، قبر کا تذکرہ، قبر کے احوال، وما بعد القبر، جو کچھ احوال آخرت کے ہیں، ان کو سوچ کر کے آدمی کے دل کو یقیناً تھرا جانا چاہیے۔ اگر دل میں ایمان ہے تو دل کو کانپ جانا چاہیے۔ حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، جنت اور جہنم کے بارے میں سنتے تھے اور دوسری ایسی مخیف اور ڈرانے والی چیزوں کے بارے میں سنتے تھے، تو وہ رونا ان کا یا اس طرح تاثر نہیں ہوتا جس طرح کسی قبر کو دیکھ کر کے وہ روتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر سن کر کے آپ اس طرح نہیں روتے جس طرح قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر جو ہے وہ آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے یقیناً کہ آدمی اس کو سوچ کر کے کتنا بھی سرکش ہو، کتنا بھی سخت دل ہو، بہرحال اس کا دل پسیجنے لگے۔ اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اکثر ذکر حاضم اللذات الموت، موت کو جو لذتوں کو کاٹ دینے والی ہے، لذتوں کو زہریلی کرنے والی ہے، اس کو تم زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اور دوسرے اسٹیج پہ پیارے رسول نے فرمایا، كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها، قبروں کی زیارت سے ہم نے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذكر الآخرة، کیونکہ اس سے آخرت یاد آئے گی۔ اس وجہ سے اس قسم کا ذکر بہرحال اور اس کے بارے میں فکر کر کے آدمی اپنے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے، اور ایمان جب تازہ ہوگا تو آدمی برائیوں سے بچ سکتا ہے، برائیوں سے بچ کر کے نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکتا ہے۔ پھر رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ 3 مرتبہ فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ فقہی یا عقائدی مسائل میں یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یقیناً کہا جائے گا، جو لوگ پورے طور پر حدیث رسول کے منکر ہیں ان کو کافر کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا ہے۔ اگر حکومت اسلامیہ ہے تو ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان میں، پاکستان اور انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ان کا صرف مشغلہ یہی ہے کہ حدیث قرآن کو ملغا کر کے اور صرف حدیث کو ملغا کر کے اور صرف قرآن سے اپنے منمانی مسائل لیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں، حالانکہ عذاب قبر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آگ میں داخل کیا فرعون کو، پانی میں ڈبا کر کے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ آل فرعون جو ڈوبے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو رات دن صبح شام آگ پر پیش کیا جائے۔ یہ عذاب قبر ہے، یہ عذاب برزخ اس کو کہیں، آدمی کسی شکل میں ہو، بہرحال اس کو ثواب اور عذاب ملنا ہے مرنے کے بعد، جو کہ مقدر کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح قبر میں دفن ہو کر کے اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر آپ نے عملی طور پر کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مومن اور کافر بندے کے موت کا نقشہ کھینچا جس کو آدمی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، ایک مومن بندہ جب اس دنیا سے اس کے چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے دنیا سے نکلنے کا یعنی موت کا، وہ اقبال من الآخرہ، اور آخرت کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، گویا مرتے وقت ہی اس کی آخرت شروع ہو گئی۔
جیسا کہ دوسرے اثر میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ تو گویا اسی کو پیارے رسول نے اس حدیث مبارک میں فرمایا، گویا آخرت کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ آخرت کی ایک سیڑھی وہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان القبر اول منازل الآخرہ، تو گویا آخرت کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے۔ نزل الیہ ملائکۃ من السماء، اس کو جھانکنے کا وقت کہا جاتا ہے۔ جھانکنے کی حالت میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں مومن بندے کے لیے، بیض الوجوہ، سفید چہرے والے، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی جیسے سورج کی روشنی ہو، ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو جو ان کو اس کے روح کو لگانے کے لیے ہوتی ہے کفن کے ساتھ، وہ خوشبو بھی ہوتی ہے۔ حتی یجلس منہ مد البصر، جھانکنے کے وقت میں مد البصر، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ خوبصورت فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خوبصورت فرشتے ایسے آدمی کے لیے گویا آخرت کی طرف تمنا کرنے کا سبب بنیں گے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آپ سوچیں، موت کو ہر ایک ناپسند کرتا ہے جیسا کہ صحابہ نے فرمایا، لیکن جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ گویا دونوں طرف سے اللہ رب العزت اپنی محبت پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی جب دیکھ لیتا ہے جھانکنے کے عالم میں خوبصورت فرشتے اس کے ساتھ ہیں، خوشبو سے بسی ہوئی مجلس ہے ان کی، تو جلدی سے جلدی وہ روح پھٹنے لگتی ہے نکلنے کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں حتیٰ یجلس منہ مد البصر، جہاں تک آدمی کی نظر پہنچے منتہائے بصر تک وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، جن کو اسرائیل کہتے ہیں، لیکن اسرائیل کا لفظ جبریل کا لفظ تو صحیح ہے کہ حضرت جبریل ملک الوحی تھے، لے کے آتے تھے، لیکن موت کے فرشتے کو جہاں بھی قرآن میں اور صحیح حدیث میں ملک الموت کے نام سے، اسرائیل کے نام سے کوئی صحیح روایت نہیں آئی ہے۔ یہ اہل کتاب سے، یہودی و نصارہ سے لیا گیا۔ ملک الموت آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سر کے پاس اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے اچھی روح، پاک روح، اور ایک روایت میں آتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس جو اللہ کی رحمت سے مطمئن ہوا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ آدمی آپ دیکھتے ہیں کتنا بھی نیک ہو، موت کے وقت اس کو جھانکنے کے سخت مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن یہ شکل جو بتائی گئی یہ کب ہوتا ہے؟ آخری مرحلے میں آدمی کی ظاہری تکلیف کچھ بھی ہو، لوگ جانتے ہوں، لیکن وہ پورے طور پر نفس مطمئن ہو کر کے اللہ کی طرف نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پہلے یہ سوچا کرتی تھی کہ موت کے وقت جس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوتی وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن جب میں نے پیارے رسول کو جھانکنے کے عالم میں جو سخت کرب میں نے دیکھا تو میں نے اپنی رائے بدل لی، لیکن وہ مرحلہ ختم ہو کر کے آخری مرحلے میں وہ نفس پورے طور پر مطمئن ہو کر کے، گویا یہ مرحلہ آپ جانتے ہیں ایک عام قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب گناہوں سے پاک کر کے دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے تو مصائب سے دنیا میں مبتلا کر کے اور آخر میں اس کی موت ہوتی ہے، پاک ہو کر کے اٹھتا ہے۔ نبی کریم اور دوسرے انبیاء و صالحین نے بھی اللہ کی ان بلایا سے وہ لوگ بھی دوچار ہوئے رفع درجات کے لیے، تو گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکرات الموت سے دوچار ہوئے۔ حضرت ابوبکر کا رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت، آپ کو بھی بہت سخت سکرات کا موقع آیا۔ حضرت عائشہ نے دیکھ کر کے آپ کی سختی کو کہا یا ابتا، ابن سعد نے صحیح روایت سے ذکر کیا یا ابتا، اے پیارے بیٹے، اے والد محترم، وہ تو آپ کی وہی حالت ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر لعمرك لا يغني الثرى عن الفتى اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر۔ اللہ کی قسم، تمہیں مالداری اس وقت کبھی کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب کہ روح گلے میں اٹکنے لگے، وہی حالت آپ کی ہوگی۔ حضرت ابوبکر نے اس حالت میں کہا یا بنی لا تقول هكذا، پیاری بیٹی ایسی بات نہ کہو، ایسے کہو جیسے اللہ نے کہا ہے
وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک من کنت منہ تحید. یہ بات کہو تم اللہ کی آیت سے استدلال کرو، شعر سے نہیں اس وقت استدلال کرو. گویا یہ مسئلہ ہے ان کا. تو گویا حضرت ابوبکر کو بھی اس حالت سے گزرنا پڑا، ہر ایک کو اس حالت سے گزرنا پڑے گا. لیکن آخری وقت میں جب روح نکلنی ہوتی تو فرشتہ آتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن روح جس نے اطمینان اور ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، زندگی بھر وہ اطمینان سے رہا، اطمینان کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جا. تو مخاطب کرتا ہے ملک الموت، کرتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت، اللہ کی خوشنودی کی طرف چلو. قال فتخرج فتسیل کما یسیر تسیل القطرۃ من فی السقا. روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کو ٹیڑھا کرنے سے آہستہ سے نکل جاتی ہے بغیر کسی تکلف اور تکلیف کے. فیاخذها ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جب روح نکلتی ہے صلی علیہ کل ملک بین السماء والارض، تو اس روح کے اوپر زمین و آسمان کے تمام فرشتے ان کے لیے، اس روح کے لیے دعا کرتے ہیں. وکل ملک فی السماء، جو آسمان میں فرشتے ہیں سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں. وفتحت له ابواب السماء، اور تمام آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. لیس من باب لیس من اہل باب، کسی بھی دروازے پر جو بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پاک روح ہمارے راستے سے یا ہمارے واسطے سے اوپر جائے. وهم يدعون الله ان يعرج بروحه من قبلهم فاذا اخذها، جب حضرت ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، لم يدعوها، وہ فلک کو حرکت دیتے ہوئے بھی اتنی مدت تک نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں دوسرے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں. فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، اس کفن میں جو جنت سے لائے ہوتے ہیں اس میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں. وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور اس خوشبو میں اس کو بسا دیتے ہیں. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہ ہے اللہ کے قول کا کی تعویل. توفت رسولنا وهم لا يفرطون، ہمارے فرشتے نیک لوگوں، ایسے نیک بندے کو وفات دیں گے جو ان کے حق میں کوئی کمی نہ کریں گے. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَاتِبُ نَفْحَةٍ، روح لے کر کے چلتے ہیں تو جہاں بھی جاتے ہیں اچھی سے اچھی جو خوشبو ہو سکتی ہے مسک کی، اس طرح مشک کی خوشبو پھیلتے ہوئے لے کر کے جاتے ہیں، پھیلاتے ہوئے زمین پر پھیلتی ہے وہ خوشبو. يَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ، اس کو لے کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے علو اور اللہ کے آسمان پر ہونے، اور علیین جس کا ذکر ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کی ارواح کا مسکن ہے، وہ علیین اور اوپر ہے. جس طرح اللہ رب العزت اوپر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پاک روحوں کی جگہ بھی اوپر رکھی ہے، اور اوپر ہونا ایک شرف کی بات ہے. لے کر کے اوپر چڑھتے ہیں. فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا، کسی فرشتوں کی کسی جماعت سے ہو کر کے جب گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، یہ کون سی کس بندے کی اچھی سے اچھی خوبصورت روح ہے یا پاک روح ہے. فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ، جواب دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، اچھے سے اچھا دنیا میں جو اس کا نام لیا جاتا تھا وہ نام لے کر کے بتاتے ہیں. حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، لے کر کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، دروازہ کھلاتے ہیں. دروازہ استفتحون، طلب کرتے ہیں کھولو دروازہ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ، دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا ہے. فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرِّبُهَا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہر آسمان کے مقرر فرشتے جو ہیں اس کو رخصت کرتے ہیں دوسرے آسمان تک. حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، آگے آسمان پر جاتے ہیں، پھر اس سے آگے ہر آسمان کے مقرر فرشتے اچھے سے اچھے انداز میں اس کا استقبال اور پھر اس کو استقبال کر کے اس کو رخصت کرتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. تمہیں کیا معلوم، یہ آیت کا ایک ٹکڑا حدیث شریف میں ہے، آیت ہے سورہ مطففین میں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، جو ایسی کتاب ہے جس میں ہر ایک کے نام لکھے ہوئے ہیں نیک لوگوں کے،
اور اس میں مقرر فرشتے اس میں ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتے ہیں ہر وقت. فَيُكْتَبُ كِتَابُهُ فِي عِلِّيِّينَ، عِلِّيِّينَ میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. ثُمَّ يُقَالُ، پھر کہا جاتا ہے، کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ رب العزت کہتے ہیں، اعیدوا الی الارض، یہ اللہ رب العزت کا قول ہے، اعیدوا الی الارض، اس کو زمین میں لوٹا دو، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے زمین میں لوٹانے کا اور پھر زمین ہی سے نکالنے کا. فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ہم نے وعدہ کیا ہے جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور پھر اسے میں لوٹاؤں گا اور پھر اسے سے تمہیں دوسری مرتبہ اگاؤں گا اور تمہیں اٹھاؤں گا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم وفيها وعيدهم فيرد إلى الأرض، اس کو روح کو زمین پر میں لوٹا دی جاتی ہے. کہاں؟ قبر میں یا جہاں بھی اس کے جسم کے ٹکڑے. یہاں بھی بہت سے مسائل اس میں ہیں، باریک مسائل ہیں جس میں ایک مسلمان کے ایمان کا کوئی ایمان میں شبہ کی کوئی بات نہیں، پورے طور پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کی روح کو دفن کر دیا گیا ہو، اس کے جسم کو زمین میں دفن کر دیا، اس کی روح جسم میں لوٹ جاتی ہے. دفن نہیں کیا گیا، دریا میں وہ غرق ہو گیا، جانوروں نے کھا لیا، ذرے ذرے میں اس کا ذرہ، ایک جسم کا ایک ایک ذرہ مل گیا. اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اس کی روح کے اثر کو یا اس کے ذرے ذرے کے اثر کو روح کے ساتھ ملا کر کے ثواب اور عذاب اس کو دیں. اس میں ایک مسلمان کو اللہ بہت بڑا قادر ہے. اس وجہ سے ایک مسلمان کو اس میں پرانے زمانے کے کچھ فلسفہ پرست لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، لیکن ایک مسلمان جو اس سے بڑھ کر کے چیزوں پر یقین رکھتا ہے، جس کو کبھی نہیں دیکھا یا جس کا کوئی معمولی سے معمولی تصور نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس پر ایمان لانے میں کوئی اس کو باک نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کی صفت ہے. قد افلح الإعلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. یہ کتاب ہدایت ہے انہی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا شیوا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ظاہری چیز جو ہے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، اور یہ تو اس پر ایمان لے آتا، یہ کوئی ایمان نہیں ہوا. غیب پر ایمان لانا، اللہ کے اور اللہ کے رسول پر، یہی اصل ایمان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعیدوہ الی الارض، زمین پہ لوٹا دو اس کو. یہ نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ روح ہی اس کے جسم میں لوٹا دو. اگر جسم زمین میں ہے ایک ہی جگہ پر، روح اس کی لوٹائی جائے گی. ہزاروں اور لاکھوں جگہوں پر چڑیا اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس روح کو، اس کے اثر کو ہر جگہ پہنچا دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پانی دوڑتا ہے درخت کے ایک ایک پتے میں اور ایک ایک ذرے میں. اس طرح روح، جیسا کہ اس وقت جس میں علماء نے کلام جو کیا ہے وہ کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا شیئا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، کہہ دیجیے اللہ کا ایک حکم ہے، امر ہے، اس کی تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اس تھوڑے سے علم کی بنا پر لوگوں نے بہت کچھ عقل پچھو باتیں کی اور بہت کچھ تخمینات اور اندازے کیے، جس میں ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ روح پورے جسم میں اس کا اثر رہتا ہے. مثال بھی دی کہ جس طرح درخت میں پانی اثر کرتا ہے ایک ایک ذرے میں، اس طرح روح کو یا ایک ایک جسم کے ایک ایک یہاں تک کہ ناخن کے نیچے یا بال کے نیچے اس کا اثر رہتا ہے. روح نکل گئی تو کسی میں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو اسی طرح انسان کا جسم کہیں بھی ہو، روح لوٹا دی جاتی ہے زمین میں، اس کے جس قدر بھی ذرے ہوں وہاں اس کے اثر کو محسوس کرتا ہے، اور عذاب و ثواب جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر کر رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، اس کو اسے پانا ہے. فیرد الی الارض وتعاد روحه فی جسده، اس کے جسم میں وہ روح لوٹا دی جاتی ہے. جس ہزاروں ٹکڑے میں ہو جائے تو روح ان تمام ٹکڑوں میں سرایت کرتی ہے. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه. دفن کر کے جب ابھی جاتے ہوتے ہیں، یہاں اور دوسری احادیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد دعاؤں کی سنت جاری فرمائی کہ میت کے لیے دعا کیا جائے کھڑے ہو کر کے. آپ نے فرمایا اسألوا لأخیکم التثبیت فإنه الآن یسأل.
اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، کیونکہ ابھی ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی اس کا ذکر ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد روح جب لوٹا دی جاتی ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں، روح کے اثر سے جسم محسوس کرتا ہے، اور اس حالت میں لوگوں کے جوتیوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ یہاں بھی بہت کچھ شبہ کی بات ہے، لوگوں کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے، جاتے ہوئے ان کے فرشتے فوراً آ کر کے پہنچتے ہیں۔ یاتیہ ملکان شدید الانتہار، دو فرشتے آتے ہیں اور وہ بہت ہی سخت جھڑکنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ بڑی نکلی ہوئی آنکھیں ہیں اور بہت ہی جن کو منکر نکیر کہا ہی جاتا ہے، وہ ایک مسلمان کے مومن کے لیے بھی اسی حالت میں آتے ہیں اور کافر کے لیے بھی، جن کی شکل منکر ہوتی ہے، غیر معروف اور بہت ہی بھیانک ہوتی ہے، دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے۔ اس پر مزید وہ ڈانٹ کر کے ایک مسلمان کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک امتحان کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، دنیا میں بھی یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی شخصیت کا اندازہ کرنا ہو، شخصیت کمزور ہے علمی یا جیسے بھی، تو اس کو ڈانٹ کر کے مصنوعی طور پر ڈانٹ کر کے کہا جائے، اچھی بات پوچھی جائے تو پھر اس کا کیا موقف ہوتا ہے اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں لوگ۔ یہ چیز ہے، مناقشہ وغیرہ ہوتا ہے، اسی قسم کا یہاں مسئلہ ہے۔ فَيَنْتَهِرَانِهِ، اس کو سخت ڈانٹتے ہیں، وَمَا شَدِيدَ الْانْتِهَارِ، وَيَجْلِسَانِهِ، اس کو بیٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، قبر میں بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، جواب دیتا ہے نیک بندے کی کا یہ خاکہ ہے، کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہو، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ما دینک، تمہارا دین کیا تھا یا کیا ہے، کیونکہ دین وہ قیامت تک رہے گا، اس کے ساتھ تھا نہیں بلکہ اس دین کے ساتھ وہ مرا اور اس دین کے ساتھ وہ قیامت تک رہے گا، تمہارا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فیقولان ما ھذا الرجل، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں بھیجے گئے؟ فیقول هو رسول اللہ، وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولان له وما عملک، ان سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا تھا؟ تو کہتا ہے ایک مومن بندہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت به وصدقت، میں نے ایمان لایا اللہ کی کتاب پر، اس کی تصدیق کی۔ فینتہرہ، ڈانٹ کر کے پھر پوچھتا ہے فرشتہ من ربک، دوسری مرتبہ گویا سخت امتحان ہے، یہ سخت امتحان کا مرحلہ، اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا اسألوا لأخیکم التثبیت، تمہارا نیک بندہ انتقال کیا، ہر حالت میں بہت سخت مراحل سے اس کو گزرنا ہے، اس وجہ سے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ فینتہرہ فیقول من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک من نبیک، پیارے رسول فرماتے ہیں یہ آخری فتنہ ہوتا ہے قبر کا، یہ آخری سوال ہوتا ہے، تعرض علی المومن، مومن کے اوپر پیش کیا جاتا ہے فتنہ۔ فذلک حین یقول اللہ عز وجل، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے قول ثابت سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ثابت قدم رکھے گا، بڑے سے بڑے پہاڑ جیسے مصائب آ جائیں وہاں بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں۔ ایمان کا اطمینان، ایقان کا اطمینان ان کے دل کو ہر حالت میں مطمئن رکھتے ہوئے ہر مسائل کو جھیلنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور وہ کفر سے بہرحال مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تو ڈانٹ کر کے جب پوچھتے ہیں، بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ و دین الاسلام و نبی محمد، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ان صدق عبدی، ان منادٍ مِّنَ السَّمَاءِ ان صدق عبدی، اللہ کا بندہ ہے کہ کسی اور کا بندہ ہے، گویا اللہ ہی مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ بات کہی، دین الاسلام ربی انا ربہ و رسول صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، صدق عبدی ففرشوہ بالجنہ، میرے بندے نے سچ جواب دیا، صحیح جواب دیا، کامیاب ہوا، ففرشوہ من الجنہ، جنت کا فراش، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس اس کو پہنا دو، یہ کفن جو ہے اس کو نکال دو، جنت کا لباس پہن لے، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ،
اس کے قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو، اس کے قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کھول دو۔ قال فیأتیہ من روحها وطیبها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بندے کو جنت کی خوشبو اور جنت کی تمام وہ چیزیں آتی ہیں جس سے اس کے دل کو اطمینان ہو۔ روحها وطیبها ویفسح له فی قبره مد البصر، 2 میٹر کی یہ قبر مد بصر منتہائے بصر تک اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وقال یاتیہ، یا رسول نے فرمایا، وفی روایت میں مثل له، ایک روایت میں ہے کہ اس کا عمل شکل صورت بنا کر کے آتا ہے اس کے سامنے، ایک اچھے اور خوبصورت چہرے والے کی، آدمی کی شکل میں، اچھا کپڑا پہنے ہوئے، اچھی خوشبو لگائے ہوئے، فیقول، وہ عمل کہتا ہے، ابشر بالذی یسرک، خوش ہو جاؤ، خوشخبری لے لو اس چیز سے جو تمہیں خوش کرنے والی ہو، ابشر برضوان من اللہ، تو اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری لے لو، اللہ تم سے خوش ہو گیا، وجنات فیہا نعیم مقیم، اور جنتوں کی خوشخبری لے لو جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، اللہ نے عمل کا کے بدلے جو تمہیں بدلہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ دن آ گیا ہے، ابھی اس دن کے بعد سے ہمیشہ تمہارے پاس اللہ، تمہارے ساتھ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں رہیں گی۔ فیقول له، بندہ مومن کہے گا، وانت بشرک اللہ بخیر، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی خوشخبری ہمیشہ دیتے رہے، جو تم ہمیں خیر کی خوشخبری، تم ہو کون؟ وانت بشرک اللہ، من انت، کون ہو؟ فوجهک الذی یجیء بالخیر، تمہارے چہرے ہی سے خیر کی خوشبو آ رہی ہے اور خیر کی خوشخبری آ رہی ہے۔ فیقول انا عمل، وہ آدمی جو خوبصورت شکل میں آیا اور خوشخبری دے رہا ہے وہ کہے میں تمہارا عمل ہوں، نیک عمل ہوں، انا عملک الصالح، فواللہ ما علمتک الا کنت سریعا،